اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کل کا اگر ہم دور ملاحظہ کریں تو اس میں ایک خصوصیت انتہائی ابھر کے سامنے آئی ہے، اور اسی خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کے دروس اور جلسات کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانہ اس وقت مادیت پسندی کے اندر اپنے اوج پر ہے۔ یہ میں گزارش کروں گا اپنے ان دوستوں کو کہ جو مختلف جگہوں پر لیکچر دیتے ہیں اور جوانوں کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، وہ ان دو ایجز کو یا تو بشریت کے جو مختلف ایجز گزرے ہیں، ادوار گزرے ہیں، ان کو پورا پڑھیں۔ جیسے مثلا تقسیم کیا جاتا ہے کہ انسان پہلے شکار کے ذریعے اپنی ضروریات کو پورا کرتا تھا، پھر اس کے اندر انقلاب آتا ہے کھیتی باڑی کا، کہ بشر نے کھیتی باڑی کرنا شروع کی، اور اس کو بہت بڑا انقلاب شمار کیا جاتا ہے، ایگریکلچر ریولوشن جو ہوتا ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ آتا ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن ہے، صنعتی انقلاب آتا ہے، کہ صنعتی انقلاب کے اندر یہ صنعتی انقلاب کب شروع ہوتا ہے؟ رینیسانس کے زمانے سے۔ رینیسانس کا زمانہ کیا ہے؟ رینیسانس کا زمانہ یعنی جہاں پر کلیسا کی حکومت تھی، اور جس کو اس میں فلسفے کی کتابوں میں یا تاریخ فلسفہ میں یا مختلف جو بشریت کی تاریخ لکھتے ہیں، ان کو ڈارک ایجز کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ ڈارک ایج ہے یعنی جس میں کلیسا کی حکومت تھی، 1000 سال تک کلیسا کی حکومت رہتی ہے۔ تو کلیسا کی حکومت جب ٹوٹنا شروع ہوئی اور بغاوت شروع ہوتی ہے، اس زمانے کو رینیسانس کا زمانہ کہتے ہیں، کہ جس میں آپ نے نام سنا ہوگا مارٹن لوتھر کا، کہ ہمارے بعض مفکر بھی یہاں پر جب اسلامی دنیا کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے مارٹن لوتھر ہیں۔ کیونکہ ہم جو ہیں بغاوت کر رہے ہیں اپنے مذہبی طبقے کے خلاف، کہ جو اجارہ داری انہوں نے قائم کی ہوئی ہے اور معاشرے کو اپنے ایک خاص سمت کی طرف اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ رینیسانس کے زمانہ جب شروع ہوتا ہے، یہاں پر بہت سارے فکری تبدیلیاں آتی ہیں، اور معاشرتی طور پر ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں صنعتی انقلاب آتا ہے۔ تو یہ اس میں فیکٹریاں لگنا شروع ہوئی، اور لیبرل طبقہ، لیبر جو ہے وہ پھر ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اب آگے بڑھتے ہیں تو ایک جو تبدیلی آتی ہے، ڈیجیٹل دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ یہ زمانے پڑھنے کی بہت ضرورت ہے، یعنی تبلیغ کے اندر بھی، اور چونکہ آپ جس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس نے کیا سفر طے کیا ہے، اس کو اگر صحیح طریقے سے نہیں جانیں گے تو آپ جب دینی لٹریچر کو نوجوان تک پہنچانا چاہتے ہیں تو جب تک اس تضاد کو ختم نہیں کریں گے کہ جو معاشرے پر حاکم اصولوں کے درمیان اور اسلامک لٹریچر کے اندر بیان کردہ نظریات، عقیدے، گفتگو جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو آپس میں کنیکشن ایجاد نہیں ہو پائے گا۔ معمولاً جو تبلیغ ناکام ہوتی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے پڑھے لکھے کم از کم طبقے کے اندر۔ اس سے نچلے طبقے میں بھی مشکل یہی ہے، ایک پڑھے لکھے طبقے میں تو بہت زیادہ اس طرح کا ایک گیپ پایا جاتا ہے۔ یہ جو زمانہ ہے ہمارا، یعنی 19ویں اور 20ویں صدی کا، اس کو پہلے کہا جاتا تھا یہ ماڈرنزم ہے، یعنی جدیدیت ہے، اور پھر اس کے بعد پوسٹ ماڈرنزم کا زمانہ شروع ہوتا ہے، کہ جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کو مابعد جدیدیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال محوری نقطہ جو یہاں پر جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ پوسٹ ماڈرنزم کے اندر مادیت پسندی اپنے اوج پر ہے۔ تمام علوم کے اندر مادیت پسندی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک مقدس اصل کے عنوان سے تسلیم کر لی گئی ہے۔ میں جس طرح وہ ہمارے اوپر طنز کرتے ہیں نا کہ آپ مثلا فلانا عقیدہ بناتے ہیں، فلانا نہیں، انہوں نے بھی اپنا ایک عقیدہ بنایا ہوا، مقدس اصل بنائی ہے کہ مادیت پسندی۔ مثال کے طور پہ
آپ اگر جو ہے وہ انسان شناسی کی بحث میں جائیں گے، وہاں بھی انہوں نے جو ہے وہ مادیت پسندی کے اصول قائم کیے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ یہ بات سائنس کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ انسان یہی باڈی ہے، اس باڈی سے باہر انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب ہم کائنات کے بارے میں بات کرتے ہیں، کائنات بھی کیا ہے؟ یہ بھی مادی اصولوں کے تحت ہی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے جتنے اسباب تلاشنے ہیں وہ سارے کے سارے اسباب اسی دنیا کے اندر ہی ہونے چاہیے، میٹا فزک نام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اگر یہ کہیں کہ اس واقعے کا سبب ایک میٹا فزیکل حقیقت ہے یا میٹا فزیکل کاز ہے، مابعد طبیعت کی کوئی حقیقت ہے، علت ہے، تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یعنی اس کا ذہن تسلیم نہیں کرتا، چونکہ وہ جو فزکس پڑھ رہا ہے، جو کیمسٹری پڑھ رہا ہے، جو بیالوجی پڑھ رہا ہے، اس کے اندر یہ اصل قائم ہے کہ علت اور سبب فقط اور فقط مادی ہے۔ اسی طریقے سے آپ باقی علوم کے اندر بھی آپ معاشرے کی تبدیلیاں جو ہیں، مثلا آپ سماجیات میں چلے جائیں، آپ مثلا ہیومینٹیز کے اندر چلے جائیں، وہاں بھی یہی ہے، معاشرے کی جو تبدیلیاں ہیں، ان تبدیلیوں کے اندر بھی جو اسباب ہیں وہ بھی فقط اسی مادی دنیا کے اندر اور اس مادی اسباب کے اندر یہ آپ نے تلاشنے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب اس قسم کی ذہنیت حاکم ہو تو ایسے جوان کے لیے آپ عقیدتی جو اس کے نظریات کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، توحید کے حوالے سے، معاد کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے، تو اب اگر ایسے زمانے کی کتابوں سے استفادہ کریں گے کہ جو ایسے ماحول میں لکھی گئی ہیں کہ جہاں اس طرح کے چیلنجز درپیش نہیں تھے، تو آپ جو جواب دیں گے ہمارا جوان اس سے قانع نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ضرورت پیش آتی ہے کہ ہر معاشرے کی ضروریات اور چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے سلیبس کو بھی تدوین کیا جائے، اور آپ کی تبلیغی زبان بھی اسی اعتبار سے ہو۔ آپ چاہے مثلا میرا ایک ماننا یہ ہے کہ آپ چاہے کسی عام طبقے کو بھی درس دے رہے ہوں یا ان کے لیے تبلیغ کر رہے ہوں، چاہے وہ گائے بھینس چرانے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو اپنے معاشرے کے اس طرح کے اصولوں سے آشنائی نہیں ہے تو آپ اپنی تبلیغ میں آج کے دور کے اندر شاید خطا کر رہے ہوں گے، چونکہ آپ جس تعبیر کے ساتھ اس کو دین بتا رہے ہوں گے، جس معاشرے میں وہ زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنے عمل کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اس کو تضاد محسوس کر رہا ہوگا کہ مولانا صاحب نے تو یہ کہا ہے۔ اچھا، پھر وہ بعض اوقات کیا ہے، لوگ عمل بھی کرتے ہیں دین کے اوپر، لیکن ذہن میں ایک تضاد ان کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا وہ تعبد کی وجہ سے بات نہیں کر رہے ہوتے، یا اپنی جہالت کی وجہ سے بول نہیں پاتے، یا مثلا جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ مثلا ان کے اندر وہ تضاد جو ابھر رہا ہے وہ باہر آ جائے۔ تو تبلیغ چاہے سادہ لیول کی ہو، چاہے آپ اس میں علمی لیول کے اوپر کام کریں، لیکن بنیادوں کے اندر ہمارے جو مبلغ حضرات ہیں ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ کے مدارس کے اندر جو طلاب ہیں ان کو بیان کرنے کے اندر آسانی ہو جائے گی، مبلغ کے لیے آسانی ہو جائے گی، بہت زیادہ یعنی تجربہ کیا ہے اس کا۔ اور یہ جو کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے اس کے اندر بھی بہت سادہ انداز میں گفتگو کی گئی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مبانی ہیں، جو بنیادیں ہیں، وہ بنیادیں انتہائی مضبوط اور پختہ ہیں کہ اگر یہ بنیادیں ہوں تو اس قسم کا آسان کورس جو ہے وہ تدوین کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے پاکستان کے ماحول کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک مشکل، ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہاں علمی لیول جو ہے وہ بہت کم ہے، چونکہ اس میں ایک چیز جو میں سب سے زیادہ تکرار کرتا ہوں، میں نے جو حس کی ہے وہ یہ ہے کہ علمی مباحث سے ڈرنا اور پیش نہ کرنا، یہ ایک اہم عنصر ہے معاشرے کی تعلیمی طور پر اور شعوری ترقی نہ ہونا۔ مثلا ہم کیا ڈر جاتے ہیں
ویسے میں اس معاشرے میں جا رہا ہوں، یہاں پہ تو عام لوگ ہیں، علمی گفتگو تو یہ سن نہیں سکتے، میں کیوں علمی گفتگو کروں؟ اچھا، معاشرے کے اندر چونکہ طلب اس موضوع کی ہے، میں اس موضوع کو بیان کروں، لہٰذا آپ اسی موضوع کو جو ہے وہ بیان کریں گے۔ معاشرے تو خود بخود تو اوپر نہیں آئے گا، ان کی طلب پوری ہوتی رہے گی، وہ وہیں پہ کھڑے رہیں گے، اور معاشرہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، ایک نسل آئی، دوسری نسل آئی، تیسری نسل آئی، ان کے تقاضے تو پہلے مرحلے پر باقی رہیں گے، اور ہم وہ پہلا مرحلہ ہی بیان کرتے رہیں گے، لیکن وہ پہلی نسل جو دوسری یعنی اوپر چلی گئی ہے، ان کے لیے پھر کوئی ہمارے پاس سلیبس، کوئی ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور معاشرہ وہیں کا وہیں ٹھہرا رہتا ہے۔ ہم جب تک علمی مباحث کو ان کے کانوں تک نہیں پہنچائیں گے، ان کا ذہن درگیر نہیں ہوگا، کشمکش میں نہیں آئے گا، اس وقت تک معاشرہ ان مباحث کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اس میں ہمیں شدت کے ساتھ محنت کی ضرورت ہے کہ ہم ان مباحث کو کسی حکمت عملی کے تحت، یعنی ایک اچھی حکمت عملی کے تحت، نہ یہ کہ ایسے ہی جا کر جس طرح وہ لطیفہ آپ نے سنایا ہے ابھی درس سے پہلے، اس طرح حکمت عملی نہیں بلکہ حکمت عملی کے ساتھ ایک ایسے معاشرے کو ان علمی مباحث میں الجھایا جائے، ان کے ذہن کو مشغول کیا جائے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہوں، تب یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس میں یہ والا جو کورس ہے برترین آرزو، اچھا بڑا ایک اچھا اس میں ترتیب ہے کہ برترین آرزو اس کو کیوں کہا گیا؟ میں عرض کرتا ہوں، ماہ رمضان تقریباً یہ 2018 اور ایرانی تاریخ 1397، اس میں رہبر معظم جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنے خطاب میں بیان کرتے ہیں کہ معاشرے میں ایک ایسی فضا کا قیام جہاں پر باصلاحیت اور مستعد انسان شہوت اور غضب کی غلامی سے نجات پا کر روحانی کمال کے اعلیٰ ترین مدارج طے کر سکیں، اور جہاں حاج مرزا علی آقا قاضی طباطبائی اور علامہ سید محمد حسین طباطبائی جیسی عظیم الشان شخصیات پروان چڑھ سکیں، ہماری برترین آرزو ہے۔ یعنی ایک ایسی فضا بنائیں، ایسا ماحول بنائیں کہ جس میں آپ قاضی طباطبائی تربیت کر سکیں، جہاں آپ علامہ طباطبائی جو ہیں وہ تربیت کر سکیں، یہ جو ہے وہ ہماری برترین آرزو ہے۔ اس ہدف کے حصول کے لیے چونکہ یہ نصاب تدوین کیا گیا ہے، اس کو نام دیا گیا برترین آرزو کا۔ درست ہے؟ یہ 7 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کے آہستہ آہستہ میں اس کی بعض خصوصیات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ترتیب کیا ہے اور یہ ترتیب کیوں اس اعتبار سے رکھی گئی ہے، یہ انتہائی اہمیت کی حامل ایک چیز ہے۔ یہ اب پاکستان کے اندر اب ضرورت ہے، چونکہ جو چیلنج انٹرنیشنل لیول کے اوپر موجود ہیں وہ چیلنج ہمارے پاکستان کو بھی درپیش ہیں۔ بعض اوقات ہم اب چونکہ اپنے خاص ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، خاص طبقات کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ مثلا مختلف دوسرے طبقات کے اندر کیا مشکلات چل رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک پیش نماز ہے تو وہ ایک سادہ مومنین کے ساتھ جو اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہیں، دکان میں صبح جانا شام کو آنا، ریڑھی لگانا صبح سے شام تک، ایسے افراد کے ساتھ اس کا زیادہ سروکار ہے۔ اب یہ بندہ روٹی کپڑا اور مکان کی جو ہے دگ و دو میں لگا ہوا ہے، ان کو معمولاً علمی چیلنج درپیش نہیں ہوتے۔ ہاں، اخبار کی صورت میں، گفتگو کی صورت میں، یا عملی زندگی کے اندر وہ بعض تضادات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض مشکلات کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شعوری نہیں ہوتا ان کی وہ شعوری مشکل جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو فرد صبح شام ان کے ساتھ منسلک رہے گا تو ان کو وہ درک کرنا یہ مشکل ہوگا کہ ہمارا یہ معاشرہ کس دلدل کی طرف جا رہا ہے اور ہمارا جوان کس دلدل میں پھنسنے جا رہا ہے۔ اسی طرح باقی ہیں، بس ہمارا ممبر دیکھ لیں آپ، ممبر کے اندر کیا ہے، ہمیشہ سامعین کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ سامعین کا جو مزاج ہے، سامعین کی جو طلب ہے وہ پوری کی جائے۔ تو سامعین ہمارے کیا ہوتے ہیں، وہ بھی عام ہوتے ہیں، ان کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، وہ جو ہے اس کے مطابق
مطالب کو سننا چاہتے ہیں، اور ممبری جو ہے پھر مجبور ہے کہ وہ اس کے ان تقاضوں کو پورا کرے. یہ بھی جان نہیں سکتا کہ ہمارا معاشرے کے اوپر حاکم اصول کون سے ہیں، کس دلدل کی طرف جا رہے ہیں، چیلنج کیا ہے، اور ان چیلنجوں کو جواب کیسے دینا ہے، نہیں پتا چل سکتا. بہرحال اسی وجہ سے ہم پاکستان میں اپنا ایک ایسا کورس متعارف جو ہے وہ نہیں کروا پا رہے جوانوں کے لیے کہ جو ان کی سطح کے مطابق ہو. کیوں؟ آپ جو سطح بھی لے کر آتے ہیں وہ ان سے اوپر ہوتی ہے. ایک مشکل جو کھڑی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جب بہت نچلی سطح پہ ہے تو آپ جو بھی لکھیں گے وہ ان کی سطح سے اوپر ہوگا. مثلا یہ جو کورس ہے برترین آرزو، اس کو معارف کاربردی بھی کہتے ہیں، کہ انہوں نے جو ترجمہ کیا اس کا مفید عام عقائد، یعنی اپلائیڈ تھیولوجی، یعنی عقائد جو ہمارے پائے جاتے ہیں وہ پریکٹیکل ہیں، کاربردی ہیں، یہ بنائے جاتے ہیں. اب یہ ایران کے اندر اس کا جو لیول ہے وہ میٹرک اور ایف اے لیول کے لڑکے ہیں. یونیورسٹی لیول جو ہے انہوں نے کورس رکھا ہوا ہے طرح ولایت کے نام سے، جو آیت اللہ مصباح نے لکھا ہے. لیکن یہ والا کورس کہ جو وہاں کے میٹرک اور ایف اے اسٹوڈنٹ کے لیے بنایا گیا ہے، ہم یہاں پہ یونیورسٹی کے نوجوانوں کو تدریس کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا. اس کی وجہ اب یہ المیہ ہے ہمارے لیے کہ سطح جو ہے ہماری اتنی کم ہے کہ یونیورسٹی لیول کے جوان اس کورس کے مطالب کو سمجھنے سے بعض اوقات قاصر ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ سلیس ہے، اور اس کو آپ جتنا زیادہ مزید سلیس کریں، اور یہ تجربات سے ہوتا ہے. مثلا آپ اپنے اپنے معاشرے کے اندر جائیں گے، لوگوں کو دیکھیں گے، آپ پہلے اس کو حل کریں گے اچھے طریقے سے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، پھر اپنے معاشرے کو دیکھیں گے، پھر اپنی جٹکی مثالیں جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں ایڈ کریں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو ایک حد تک ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے جوانوں کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے. رہبر معظم نے اس کورس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اس کی پچھلی ہی جو ہے وہ صفحے کے اوپر اس کو بیان کیا ہے کہ رہبر فرماتے ہیں جب اس کتاب کو دیا گیا آغا کی خدمت میں تو آغا فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 سال پہلے جب یہ کتابیں پہنچیں تو میں نے ان میں سے بعض کتابوں کا مکمل مطالعہ کیا ہے، بعض کتابوں کو مکمل پڑھا، بہت اچھی ہیں. عمدہ نقطہ یہ تھا، یہ اب یہاں پہ توجہ کریں، میں نے ایک جو کورس کی خصوصیت بیان کرنی تھی نا، وہ رہبر کی اس بات کو لے کر چلنا ہے کہ جو وہ آرزو انہوں نے کی تھی اس آرزو کو یہاں پر بیان کرتے ہیں. عمدہ نقطہ یہ ہے کہ آپ نے عمیق دینی متون میں موجود صحیح اور اچھی ابحاث کو، یعنی عمیق، مثلا علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان کے اندر جو مطالب ہیں، درست ہے، مثلا ہمارے عقائد کی دنیا کے اندر جو مطالب موجود ہیں، اور جتنی ہماری جو لٹریچر دینی موجود ہے اور گہرائی کے اندر وہ موجود ہے، ان بحثوں کو آپ نے ایک جوان کے لیے قابل فہم اور جوانوں پر مؤثر زبان میں بیان کیا ہے. پس اس رہبر کی اس جو خصوصیت بیان کیا ہے، 3-4 نقطے یہاں سے نکلتے ہیں، اور انہوں نے خود اپنی اس کتاب کے مقدمے میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس کورس میں کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا، اور رہبر نے اسی کی طرف جب وہ اشارہ کیا. ایک کیا گہری دینی گفتگو ہے اس کے اندر، یعنی مبانی جو ہمارے اصل ہے اس کو جو اصطلاحوں میں بیان کیا گیا ہے ان کو یہاں بغیر اصطلاحوں کے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کورس کا جو آپ یوں کہہ لیں کہ اس کورس کی جو بنیاد ہے وہ علامہ طباطبائی ہیں، یعنی جو بندہ یہ 7 جلدیں پڑھ رہا ہے وہ علامہ طباطبائی کے معارف کے جو مبانی ہیں ان کو پڑھ رہا ہے، گویا کہ علامہ طباطبائی کے سفرے پہ بیٹھا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جو اس کورس میں مطالب استفادہ ہوئے ہیں وہ شاگردان علامہ طباطبائی ہیں، مثلا جوادی آملی ہیں، آیت اللہ مصباح ہیں، حسینی طہرانی ہیں. چونکہ ان کے جو مصنف ہیں وہ شاگرد ہیں مشہد کے اندر آیت اللہ حسینی طہرانی کے، کہ جن کی کتابیں مختلف ہیں، اللہ شناسی، امام شناسی، معاد شناسی، مثلا اس طرح کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. تو ان کے بھی بعض چیزیں جو ہے یہاں موجود ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بہت غنی عقائدی کورس ہے کہ علامہ، چونکہ ہمارے اس معاصر دور کے اندر پختہ ترین شخصیت کے جو معروف ہے اور جس کو ہر جوان پڑھنا چاہتا ہے، ہر عالم پڑھنا چاہتا ہے،
وہ علامہ طباطبائی کی شخصیت ہے، اور اس کورس کے اندر یہ بہت زیادہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ دوسرا جناب رہبر شہید نے جس کی طرف اشارہ فرمایا وہ قابل فہم ہونا ہے، یعنی روان۔ مثلا آپ اسفار کے اندر چلے جائیں، اب دیکھیں علامہ طباطبائی بھی ملا صدرہ کے سفرے پہ بیٹھے ہیں، لیکن علامہ طباطبائی کی باتیں ہمیں جلدی سمجھ میں آتی ملا صدرہ کی طرف کی نسبت جو ہے، لیکن نچلی سطح پہ آ جائیں تو علامہ طباطبائی کے المیزان بھی بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اپنی سطح کے مطابق لے کر آنا، قابل فہم بنا دینا، یہ ایک ہنر ہے۔ اس کورس کے اندر انہوں نے یہی وہ مطالب کے جو میزان میں ذکر ہیں یا دوسری کتابوں میں ذکر ہیں، اس کو عام فہم اور جوانوں کے لیول کے اوپر لے کر آئے ہیں۔ سادہ کرنا، اس کے اندر اصطلاحات کا استعمال نہ کرنا، مثالوں کو لے کر آنا، ہر مطلب کی مثال دینا، یہ اس کورس کی خاصیت ہے۔ آخری خاصیت بیان کروں اور بس اس کورس کے تعارف کو ہم ختم کرتے ہیں، اگرچہ بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے میرے پاس اس کورس کی افادیت کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت علمی دنیا کے اندر شکوک و شبہات بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ جاننا آپ دوستوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک مشکل جو درپیش ہے، میں نے مختلف جگہوں پہ جو لیکچر دیے ہیں، مثلا MBBS ڈاکٹر بھی تھے، بچے بچیاں، وکلاء بھی ہیں، ججز بھی ہیں، بہت ساروں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا، ان سے باتیں ہوئی ہیں۔ ایک چیز جس سے افسوس ہوا ہے وہ یہ کہ ہم علمی دنیا سے آشنا نہیں ہیں۔ مکتب تشیع کے اکثر افراد، بعض افراد ہیں بڑے عالم، استثناء موجود ہیں، وہ استثناء میرے مد نظر نہیں ہے، عمومی فضا جو ہے وہ مد نظر ہے۔ شکوک و شبہات جو موجود ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اس کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جلدی جو ہے وہ انحراف کی طرف نہیں جاتا، چونکہ جاہل ہے نا، ان کو کیا پتا ڈارونزم کیا ہے، ان کو کیا پتا بگ بینگ کیا ہے، ان چیلنجز کیا ہیں، لیکن نقصان کیا ہوتا ہے اس کا؟ جس دن بھی اس کے ذہن میں وہ سوال چلا گیا، درست ہے، آپ اس کو بچا نہیں سکتے۔ لہذا کہ جو جہالت میں رکھنے کا فلسفہ ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے۔ میں اس کو جہالت میں رکھنے کا ایک اصطلاح دے رہا ہوں، ورنہ وہ جو کہتے ہیں وہ ظاہر رکھنا نہیں چاہتے، دیتے وہ شعور ہی ہیں، لیکن کہتے کیا ہیں؟ چھوڑیں یہ والی بحثیں جو ہیں نا، ابھی تک یہ متوجہ نہیں ہے، میں باتیں کروں گا تو یہ زیادہ متوجہ ہو جائیں گے، کیا پتا پھر یہ مشکل کے شکار ہو جائیں، ابھی چھوڑیں، ابھی مسئلہ نہیں ہے، ابھی آپ روک کے رکھیں اس کو۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے آپ ان کو محفوظ تو رکھ سکتے ہیں اب ان کی جہالت کی وجہ سے، جہالت یعنی لا علمی کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی ان کو آشنائی ہو گئی اور ان کے پاس جواب نہ ہوئے تو آپ پھر ان کو روک نہیں سکتے۔ مشکل ہے، ہر کوئی تو نہ آپ تک پہنچ سکے گا، فون کرے جناب ہیلو یہ مجھے مشکل پیش آ گئی ہے، اب اس کا جواب دے دیں، اور ہر بندہ ہر وقت آمادہ اور تیار بھی نہیں ہوتا اس کا جواب دینے کے لیے۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے، ویکسینیٹ کرنا۔ تو یہ اصطلاح یاد رکھیں، یقین مانیں، معاشرے کو ویکسینیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مکتب تشیع کے قبل اس کے کہ بیماری آئے آپ ویکسین پہلے ہی لگا دیں ان کو۔ ویکسینیشن کیوں کی جاتی ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ ابھی وہ بندہ کہے کہ مجھے تو بیماری نہیں لگی ہے، میں تو نہیں ٹیکا لگواؤں گا، میں ویکسین کیوں لگواؤں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ویکسین تمہیں لگانی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ویکسین نہ لگائی تو وہ بیماری آ گئی، پھر تمہارا علاج کرنا پھر مشکل ہمارے لیے ہو جائے گا، ممکن ہے بعض اوقات ناممکن ہو جائے۔ تو بیماری سے پہلے ویکسین لگانا ضروری ہے۔ لہٰذا معاشرے میں اس قسم کی مباحث کو، اس قسم کے کورس کو تدریس کرنا، اپنے جوانوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے۔ بے شک نہ گئے ہوں سوال ان کے ذہن میں، لیکن ہم نے ان تک یہ سوال پہنچا کے قانے کنندہ جواب دے کے ان کو تیار کر دینا ہے کہ آپ کسی بھی، پھر آپ بے جھجک ہو کر ان کو کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی کالج میں، کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی ماحول میں، حتیٰ یورپ کے اندر بھیج دیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر، وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ تو ویکسینیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ درست ہے کہ مکمل طور پر شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہے، لیکن ویکسینیشن کی ضرورت ہے۔ اور اس کورس کے اندر جو خصوصیت موجود ہے اس ویکسینیشن کی، یعنی آپ یوں کہہ لیں مکمل ویکسینیشن ہے، یہ ویکسین ہے، یہ آپ لگائیں اس کو۔ تمام سوالات
کہ جو اس وقت انٹرنیشنل دنیا میں پوچھے جاتے ہیں جوانوں کی طرف سے اور اٹھائے جاتے ہیں اسلام کے اوپر، اس کا جواب اس کے اندر موجود ہے۔ جامع ترین کورس ہے یہ، اگرچہ علمی دنیا بہت وسیع ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر سوال کا جواب آپ کو ملنا، بنیاد آپ کو ایسی فراہم کر دے گا کہ بہت سارے سوالوں کے ڈائریکٹ جواب آپ کو دے گا یہ کورس، اور بہت سارے سوالوں کے جواب کے لیے تیار کر دے گا۔ یعنی آپ کے ذہن میں اتنے مطالب آ چکے ہوں گے کہ اگر کوئی سوال ہو بھی جائے اور اس کا جواب اس کتاب میں نہیں تھا، لیکن آپ کے پاس کیونکہ کیلکولیشن ہے معلومات کی، آپ اس کے ذریعے اپنے مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ تو لہذا اس کورس میں ابھی ایک اور میں کوشش کروں گا اس کو پھر بعد میں، بلکہ بہتر ہے کہ چونکہ ہمارا تشیع کے جوان جو ہیں وہ دوسرے کورس سے بھی آشنا ہیں، اس کے ساتھ بھی میں اس کو تھوڑا سا مقایسہ کروں گا، پھر ہم بحث میں داخل ہوتے ہیں۔ میں فقط اس کی کورس کی جو ہے وہ تعارف کروا دوں۔ جلد اول اس کی جو ہے وہ معرفت شناسی کے اوپر ہے، جس کو اردو میں نظریہ علم یا علمیات کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو ایپسٹمولوجی کہتے ہیں۔ کہ بحث ہماری آغاز ہوگی، عرض کروں گا کہ یہ پہلی جلد کیوں، نظریہ علم کیوں، ایپسٹمولوجی کی بحث عقائد کی دنیا میں سب سے پہلے ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے، کہ اس کے اوپر اشارہ کروں گا کہ انتہائی اہم ہے، اور پتہ چل جائے گا کہ کتنا اہم چیپٹر کہ جو آج تک ہمارے پاکستانی زبان اردو زبان طبقہ جو ہے اس سے آشنا نہیں ہے۔ حتیٰ ہمارے مدارس بھی بہت سارے ایسی ابحاث سے لا علم ہیں۔ اس کی وجہ چونکہ معاشرے میں یہ والے سوالات نہیں پوچھے جاتے، لہٰذا مدارس بھی اپنے نصاب میں اس قسم کی کتاب کو شامل نہیں کرتے کہ چونکہ سوالات نہیں ہیں تو کتاب کو کیوں ڈالیں اس میں۔ اس کی دوسری جلد انسان شناسی کے ہے کہ جس کے اندر بحث وہاں پر پہنچے اگر ہم، تو عرض کروں گا یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی حقیقت فقط اس کا بدن ہے یا بدن سے ہٹ کر ایک اور حقیقت ہے، یہ ساری بحث جو ہے وہ انسان شناسی کے اندر ہے۔ چونکہ اس مسئلے کا حل آپ کے معاد کے ساتھ مربوط ہے، آپ کی توحید کے ساتھ مربوط ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ انسان شناسی کی بحث کو خدا شناسی پر مقدم بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ عرض کروں گا اس بات کو بھی کہ انسان شناسی کا تعلق ہمارے پورے اس معارف کی دنیا میں کیا ربط رکھتا ہے۔ ڈائریکٹ جو ربط پایا جاتا ہے انسان شناسی کا معاد کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے، چونکہ اگر آپ انسان کو فقط اس مادی دنیا کے ساتھ خاص کریں گے اور فقط باڈی میں خلاصہ کر دیں گے، پھر آپ معاد کو ثابت نہیں کر سکتے۔ درست ہے؟ مثلا اس کی ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ آپ کا بچہ نیورو سائنس پڑھ رہا ہے، تو نیورولوجی پڑھ رہا ہے۔ نیورولوجی ایک ہے جس کے اندر بعض بیماریوں کا جو ہے وہ حل پیش کیا جاتا ہے، اور ایک نیورولوجی ہے جو اس کے مبانی ہیں۔ نیورو سائنس، اعصاب کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ جو مبانی ہوتے ہیں اس کے انسان شناختی، انسان کے بنیاد کے اوپر، ان کا اس وقت زور اس بات پر ہے کہ انسان کے ہر حقیقت کو اس کے مغز کی طرف رجوع دلوائیں۔ مثلا آپ کو خوشی غمی جو ہو رہی ہے وہ بھی مغز کا نتیجہ ہے۔ حتیٰ عرفات جو مکاشفات کے دعوے کرتے ہیں اس کا سبب بھی یہ مغز ہے، اور یہ ایکسپیریمنٹ کر کے انہوں نے یوٹیوب کے اوپر ڈالے بھی ہوئے ہیں۔ درست ہے؟ یعنی انسان جو ہے وہ خلاصہ ہو گیا کس کے اندر؟ اپنے اس مغز کے اندر۔ یہ تو مادی ہے۔ اب دوسری دنیا وجود رکھتی ہے اور یہ انسان وہاں منتقل ہوگا کیسے؟ اب آپ کا نیورو سائنس کے اندر جو سائنسدان بن رہا ہے وہ پڑھ کے آیا، اور ادھر سے آپ اس کو آیات معاد پڑھا رہے ہیں، کیا وہ آیات معاد سے کنیکٹ ہو سکے گا؟ نہیں ہوگا۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یونیورسٹی میں جوان مسلح کے ساتھ انٹر ہوتا ہے، لیکن فارغ التحصیل ہوتے اس کے ہاتھ میں مسلح نہیں ہوتا۔ یعنی یہ کہاں کی یونیورسٹیوں کی بات ہو رہی ہے؟ ایران کی۔
مصلی ایک تمثیل ہے دین کی کہ جب جا رہا ہے تو دیندار ہے، لیکن جب پلٹ کر آتا ہے یونیورسٹی سے تو دینداری پھر اس کی نہیں رہتی. کیوں؟ کیونکہ یہی سوالات ہیں. نہ یہ کہ مثلاً وہ جو ہے محرم نامحرم کے رشتے میں مبتلا ہو جاتا ہے، دینداری سے ہاتھ دھو دیتا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، سستی کر رہا ہوتا ہے، اقدار ختم ہو گئی، ویلیوز اس نہ یہ بات نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اصلاً جو اس وقت آپ کی دانشگاہوں میں، اسکولوں کے اندر، کالج کے اندر جو اصول حاکم ہیں نیچرل سائنس اور ہیومن سائنسز کے اوپر، وہ اصول مادیت پسندانہ ہے، اور ہمارے دین کی بنیاد میٹا فزیکل ہے. یعنی کائنات وسیع ہے، مادی و غیر مادی کو شامل ہے، لیکن آپ کی تمام سائنسز اس کو فقط جو ہے وہ مادیت پسندی کے اندر خلاصہ کر رہی ہیں. تو لہذا آپ کا جوان جو ہے وہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر دین سے دور ہو جائے گا. تو اب باقی یونیورسٹیوں کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر تہران یونیورسٹی اور اس یونیورسٹیوں کے اندر یہ مشکل ہے، چونکہ نصاب وہ بھی یہی پڑھ رہے ہیں جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اور یعنی پاکستان کے اندر نصاب جو ہے وہ جاری ہے، تو لہٰذا ویکسینیشن کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ انسان شناسی کی بحث اس اعتبار سے، کیونکہ انسان شناسی کا تعلق ہیومینٹیز کے ساتھ بھی ہے، اور نیچرل سائنس کے اندر بھی انسان شناسی کا جو ہے وہ تعلق آ جاتا ہے، جو کہ میڈیکل سائنس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ارتباط موجود ہے. اس کے بعد تیسری جلد جو ہے اس کی خدا شناسی کے اندر ہے. خدا شناسی کے اندر بھی پھر جو چیلنج اس وقت موجود ہیں بہت خطرناک ہے، کہ اگر اس کا کانے کو نندا جواب نہ دے سکیں تو بہت مشکل کھڑی ہوتی ہے. اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، جیسے ایوولوشن کا نظریہ ہے، اس کو کیسے آپ جو ہے وہ مثلا اس کی مثال دیتا ہوں. قرآن کے اندر خدا فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، درست ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، خلقت کا نظریہ. لیکن آپ کی بیالوجی اور ایوولوشنل بیالوجی جو ہے وہ کہتی ہے کہ کریشن نہیں ہوئی ہے، ایوولوشن ہوئی ہے. لہذا دو نظریے اس وقت چل رہے ہیں. جو یعنی خالق کل شے کو مانتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کریشنسٹ ہے، کریشن کا قائل ہے یہ، درست ہے. اور وہ خود سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ایوولوشنسٹ ہیں. کیوں؟ ہمارے نزدیک خلقت نہیں ہوئی ہے، بلکہ کیا ہوئی ہے؟ ایوولوشن. انسان خلق نہیں ہوا ہے، انسان ایوولو ہوا ہے، درست ہے. ابھی پھر آ جائیں، آپ کا جوان بیالوجی پڑھ کے آیا ہے، ایوولوشنری بیالوجی پڑھ کے آیا ہے، اور وہ اس کو پڑھا رہے ہیں کہ ایک ہے کریشنزم، ایک ہے ایوولوشن، مد مقابل ہیں. تو سائنس تو ایویڈنس دے رہی ہے، اور حصی ایویڈنس دے رہی ہے، اور دین جو ایویڈنس فراہم کر رہا ہے وہ عقلی ہیں، غیر محسوس ہیں، اور سائنس جو ہے وہ محسوس ایویڈنس دے رہی ہے. تو کیا کریں گے؟ کنیکشن نہیں پایا جاتا. ابھی دیکھیں کس طریقے سے پتا چلتا ہے کہ ہم کس دلدل کے اندر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ ہم کروڑوں روپیہ لگا کر آسانی کے ساتھ ان کو تحویل دیتے ہیں کہ ہمارے دیندار بچے کو لے لیں اور اس کو بے دین بنا کر پیش کر دیں ہمیں واپس، اور کروڑوں روپے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو ہم بیکن ہاؤس میں بھیجیں گے، آپ کو ہارورڈ یونیورسٹیوں میں بھیجیں گے، آپ کو جو ہے وہ، تاکہ آپ یہ سارا کام جو ہے نا ہمارے سے، یعنی گویا کہ ہم اپنے زبان حال سے یہ جملہ جو ہے نا وہ ادا کر رہے ہیں. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم بچوں کو یونیورسٹی بھیجنا چھوڑ دیں؟ نا، جاہل تھوڑا رکھنا ہے، حکمت عملی اپنانی ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے چیلنج آئے ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے، اور بہترین رائے حل ہمارے پاس موجود ہیں. ان میں سے پہلا قدم کیا ہے؟ اپنے جوان کو ایسے اداروں میں بھیجنے سے پہلے ویکسینیٹ کریں، کانے کو نندا جواب دیں، ان کو دین کی اصل حقیقت جو ہے وہ بیان کریں. جو چیلنج اس کو درپیش ہونے وہ چیلنج پہلے سے بتا کے اس کو جواب دے دیں، تاکہ وہ جب جا کر چیلنج سے آشنائی ہوگا وہ بالکل یوں نہیں ہوگا ہو میں نے تو یہ سنا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا، میرے مولوی صاحب نے تو یہ بتایا تھا، ہمارے مدرسے والوں نے تو یہ کہا تھا. یوں نہ کرے وہ کہ ہاں نہیں، میں پڑھ کے آیا ہوں، شہید مطہری کی کتابیں پڑھ کے آیا ہوں، میں آیت اللہ مصباح کو پڑھ کے آیا ہوں، میں مثلا فلانا کورس پڑھ کے آیا ہوں، اور یہ سوال کا جواب. ہاں، جہاں کہیں کبھی مشکل پیش آئے پھر وہ رجوع کرے گا، یہ کبھی دلدل میں نہیں پھنسے گا.
تو اس اعتبار سے یہ اس طرح کے مباحث بہت ضروری ہیں۔ چوتھی جلد اس کی رہنما شناسی نبوت و امامت کی ہے۔ پانچویں جلد جو ہے وہ اسلام شناسی کے ہے کہ مثلا دین اسلام کا اس میں مطالعہ، بہت خوبصورت بحثیں اس اسلام شناسی کے اندر، انتہائی بہترین جوابات اس کے اندر دیے گئے ہیں۔ اس کے اندر قرآن معجزہ کیسے ہے، قرآن ابدی کیسے ہے، پیغمبر کا ایک جامع تعارف، حقوق نسواں کے اوپر گفتگو ہے، فیمنزم کو جواب دیے گئے ہیں اس کے اندر، مستشرقین نے جو اعتراضات اٹھائے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ یعنی بہت خوبصورت اس کی یہ پانچویں جلد جو ہے وہ۔ اس کے بعد چھٹی جلد جو ہے وہ شیعہ عقائد پہ ہے، یعنی تشیع شناسی ہے کہ جس کے اندر اہل سنت اور شیعہ کا جو اختلاف ہے آپس میں، اس کو بیان کیا، اور مہدویت کی بحث کو لے کے۔ آخری جلد جو ہے وہ معاد شناسی یعنی معاد کی بحث ہے، اس میں عالم برزخ ہے، قیامت ہے، تجسم اعمال ہے، اس قسم کی مباحث کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال ابھی ایک نقطہ رہتا ہے کہ اس کورس اور طرح ولایت کے درمیان کیا فرق ہے، کہ اس کو پھر بعد میں ذکر کر کے پھر انشاءاللہ بحث میں داخل ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔